کے الفاظ ہیں نا، بلغ العلا بکمالہ، تو کسی نے بڑی اچھی عزمی اس پر وہ تضمین کی کہ سن کے چڑیوں کی چہچہے، انسان بلا کیوں چپ رہے، انسان تو کہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یوں سورہ انفال، وہ سورہ آراف مکمل ہوئی، اور اب سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ تو جوڑ کیا ہے میں نے شروع میں بتایا، سورہ آراف میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون کی تباہی کا تذکرہ ہے، تو سورہ انفال میں اس امت میں پیدا ہونے والے فرعونوں کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مکہ کے فرعون کھڑے ہوئے تھے ان کا تذکرہ ہے، یعنی غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، تو پوری سورت کے اندر غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے، ایک طرح سے اس میں ملنے والی حکمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اس سے پیدا ہونے والے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور آئندہ کے لیے بدر کے جیسی اللہ کی مدد کس طرح ملے گی اس کے لیے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے غزوہ بدر کا ذرا سا نقشہ بھی سامنے ضروری ہے، تو میں تلخیص سی کر دیتا ہوں 5-6 منٹ میں۔ ہوا کیا کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے دشمن چلے گئے اور ان کے مکانات خالی ہوئے، ان پر ہم نے قبضہ کر لیا، تو اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا مدینہ میں بھی کرنا چھوڑا نہیں۔ ہمارے پاس مضبوط روایتیں ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو خط لکھا، عبداللہ بن ابی کی طرف لکھا، دھمکی دی کہ یا تو تم مسلمانوں کو خود وہاں سے نکالو، ورنہ پھر ہم آ رہے ہیں کہ تمہاری بیوی بچوں کو بھی نکالیں گے اور ان کو غلام بنائیں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ہمارے دشمنوں کو کس طرح پناہ دیتے ہو۔ دوسرا واقعہ، حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو ابو جہل نے ان کو دھمکی دی کہ اچھا تم امیہ کی پناہ میں ہو، اگر نہ ہوتے تو میں تمہارے ٹکڑے کر دیتا۔ اس پر بات بڑھتی چلی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم میرے لیے حرم کے دروازے بند کرے گا تو میں تیرے لیے مدینہ کے پاس سے گزرتے ہوئے جو تیرے تجارت کے راستے ہیں وہ بند کر دوں گا۔ گویا یہ اعلان جنگ ہو گیا ان کے ساتھ۔ تیسرے، مکہ کے لوگوں نے مدینہ والوں کے چراگاہوں پر حملہ کر کے ان کے جانور لوٹے، یہ ان کی طرف سے سب شرارتوں کی ابتدا ہو چکی تھی۔ یہ بات اس لیے کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ کچھ لوگ انگریزوں سے تھوڑا سا مرعوب ہو گئے، انگریزوں نے کہا کہ نہیں نہیں مسلمان دیکھو کیا لوگ ہیں، یہ قافلے پر حملہ کرنے جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر اس حقیقت کو کچھ توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، اس کا پس منظر تو دیکھو نا، جب پس منظر دیکھیں گے کہ جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے اور عرب اس وقت میں اس حالت سے گزر رہا ہے کہ ان کے یہاں فوج میں اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، ہر وہ جوان جو لڑنے کے قابل ہے وہ فوجی ہے، ان کے یہاں کوئی ریگولر آرمی کا تصور نہیں ہے، جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ان کے جوان سب کے سب اکٹھے ہو کے پیش ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہم قافلے کو کہیں کہ یہ فوجی نہیں تھا، یہ بھی محل نظر ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلوں کے بھی راستے روکنے شروع فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے شام جا رہا ہے، اور اس میں مکہ کے تمام مالداروں نے اپنے پیسے لگائے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ نفع کا مال کمائیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا راستہ روکو، ورنہ تو یہ ہمارے حملے کی تیاری میں پورے مستعد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ روکنے کے لیے نکلے، اور چونکہ کسی بڑی فوج سے ٹکراؤ کا مسئلہ نہیں تھا اس لیے بہت زیادہ تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلے، 313 افراد آپ کے ساتھ نکلے، اور ارادہ تھا بدر کے میدان میں جا کر ان کا راستہ روکنے کا، چونکہ وہی قریبی راستہ تھا جہاں سے وہ ہو کر کے گزرتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے 2 صحابی حضرت عدی اور حضرت بسبس رضی اللہ عنہما کو دوڑایا، بھیجا ان کو کہ تم پتہ کرو یہ قافلہ وہاں کب پہنچنے والا ہے۔ یہ وہاں پہنچے اور ان کو معلوم بھی ہو گیا 2 عورتوں کے جھگڑے سے کہ یہ قافلہ کب پہنچنے والا ہے، لیکن جب یہ واپس پلٹے تو جہاں ان کے اونٹ بیٹھے تھے انہوں نے مینگنی کی تھی، اسی مینگنی سے بعد میں ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ان کے کچھ دن کے بعد جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو انہوں نے وہ مینگنیاں دیکھی، اس سے ان کو پتہ چل گیا یہ مینگنیاں تو مدینہ کی ہیں، اس کا مطلب ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اس سے ابو سفیان تو وہاں سے راستہ کترا گئے،
اس وقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو لگا دیا، لیکن ایک آدمی کو دوڑایا مکہ میں کہ قافلے پر حملہ ہو گیا ہے۔ ابو جہل کو کہا کہ لشکر لے کر کے نکل، تو ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر کے نکل آیا، بلکہ 1300 کا۔ راستے میں ایک مقام پر ابو سفیان کا بندہ پہنچا کہ قافلہ بچ گیا ہے، اب آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لوگوں نے مشورہ بھی دیا ابو جہل کو کہ واپس چلتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ہم تو بدر تک جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کتنے بہادر ہیں۔ اس پر بنو زہرہ 300 لوگوں کو لے کر واپس چلے گیا، اب اس کے پاس 1000 لوگوں کا لشکر رہا۔ اس کو بہت دفعہ بیچ میں لوگوں نے سمجھایا، لیکن چونکہ کمانڈر وہی تھا، اس نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راستے میں معلوم ہوا، اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے، اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے لیکن کسی طرح پتا چلا۔ آنے والوں نے یہ بھی اطلاع دی کہ قافلہ فلاں دن وہاں سے گزرے گا، لیکن ساتھ میں یہ اطلاع ملی کہ اب تو لشکر جرار آ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے، بھئی باہر چلے جاؤ نا پھر اس کو لے کے، آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے اس قافلے کے بارے میں اور اس لشکر کے بارے میں۔ اب تو قافلے کے بجائے لشکر آ گیا ہے۔ تو شروع میں صحابہ کرام کو کچھ تشویش ہوئی کہ ہم تو بغیر تیاری کے نکلے، یہ تو سیدھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینا ہے۔ لیکن جب بڑے صحابہ کرام آپ کے منشا کو سمجھ گئے کہ نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس لشکر کا مقابلہ کیا جائے، تو پھر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، اور پھر حضرت عمر، اور پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سب نے کھڑے ہو کر کے زبردست تقریریں فرمائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جہاں تشریف لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس طرح آپ اس قافلے کو لے کر کے چل پڑے بدر کے میدان کی طرف۔ تو اللہ کی طرف سے عجیب امتحان، اللہ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت 17 رمضان المبارک کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم و 16 کو، ایک دن 17 سے پہلے آپ بدر میں پہنچے، آپ سے پہلے مکہ والے پہنچ گئے، اور اس طرح دونوں ٹھیک اس مقام پر اکٹھے ہو گئے، اور 17 رمضان کو آپس میں مقابلہ ہوا۔ اور تھوڑے سے مقابلے کے بعد ہی یہ 313 اور نہتے کتنے، 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے، لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، 8 تلواریں۔ باقی لوگوں کے پاس کیا، کسی کے پاس دراٹی، کسی کے پاس کلہاڑی، اور کسی کے پاس برچھا، کسی کے پاس ڈنڈا، جو جس کو ملا وہ تو وہی لے کر نکل گیا تھا۔ لیکن نہتے لوگوں نے 1000 کا مقابلہ کیا جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لمحوں میں فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 70 لوگوں کی، جو بڑے سردار تھے، ان کی تو گردنیں اتر گئیں، اور 70 دوسرے گرفتار ہو گئے، اور باقی جس کا سینگ جدھر اڑا وہ ادھر ہی بھاگا، باقی بھاگ گئے سامان اور سب کچھ چھوڑ کر کے۔ ایمان والے 70 قیدیوں کو لے کر اور بھاری تعداد میں مال غنیمت کو لے کر کے واپس آئے، اور ایمان والوں میں سے صرف 14 لوگوں کی قربانی لگی، 8 انصار میں سے اور 6 مہاجرین میں سے۔ اس غزوہ بدر کے اوپر اللہ نے زبردست تبصرہ فرمایا۔ کیوں؟ اسلام میں ایک تو پہلی جنگ تھی، اور دوسرے اس میں حق اور باطل کی ایسی پہچان ہو گئی تھی عرب میں کہ ہر بندے کو احساس ہو گیا تھا کہ ایمان والے حق پر ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور ابو جہل کے ساتھ سب کچھ تھا مگر اللہ نہیں تھا۔ یہ سورہ انفال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھیے، یعنی یہ تبصرہ ہے، خدائی تبصرہ۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمت کے بارے میں، چونکہ پہلی جنگ ہوئی اور پہلی مرتبہ غنیمت آئی۔ غنیمت کہتے ہیں اس سامان کو جو میدان جنگ میں دشمن چھوڑ کر کے بھاگ جائے۔ تو وہ مال ملا، یہ مال کس کو دینا چاہیے؟ چونکہ اس سے پہلے یہ مال اکثر بڑے بڑے سرداروں کا ہوتا تھا یا حکومت کا مال سمجھا جاتا تھا، تو یہ کس کا سمجھا جائے؟ تو پہلے تو سخت طریقے سے ڈانٹا گیا کہ یہ ذہن بناؤ کہ یہ مال اللہ اور اس کے حبیب کا ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو شکست ہوئی، تم کو کامیابی ہوئی، تو یہ مال ملا، لہذا اللہ سے ڈرو اور آپس میں اس مال کی وجہ سے کسی فتنے میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ فتنے میں کوئی مبتلا تھا نہیں، لیکن پیشگی یہ بات فرمائی، اور جب یہ بات ذہنوں میں راسخ ہو گئی تو پھر 10واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں مال غنیمت کے تفصیلی احکام بیان ہوئے، وہ وہیں ہم عرض کریں گے۔ یسألونک، لوگ پوچھتے ہیں کا آپ سے عن الانفال، غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، الانفال، غنیمتیں للہ، اللہ کے لیے، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فاتقوا اللہ، تو ڈرو اللہ سے، واصلحوا، اور درست کرو آپس میں، ذات بینکم، آپس کے حالات کو، واطیعوا اللہ، اور بات مانو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔
ایمان والے ہو. بعض روایتوں میں ہے کہ تھوڑا سا ذہنوں میں ایک خلفشار سا پیدا ہوا تھا، ظاہری طور پر نہیں مگر ذہنوں میں بات آئی تھی کہ یہ مال کس کو ملنا چاہیے. کچھ کہنے لگے کہ سارے کا سارا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ نے کہا کہ جو آپ کی سیکورٹی پر مامور تھے ان کو، اور کچھ نے کہا کہ جنہوں نے میدان میں قربانی دی ان کو، اور کچھ نے کہا جنہوں نے اکٹھا کیا ان کو. چونکہ دور جہالت میں اور دوسری بہت ساری حکومتوں میں یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ اس مال کو لوٹ کا مال سمجھا جاتا تھا، جس نے جو لوٹ لیا بس وہ اسی کا ہو گیا. اس لیے فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مومن کس کو کہتے ہیں؟ انما المؤمنون، مومن کا تعارف. کئی مقام پر اللہ نے مومن کی تعریف کی ہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے. بے شک مومن وہ ہیں الذین جو اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے اللہ کا کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، وجلت تو دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ اور جب تلاوت کی جاتی علیہم ان کے سامنے آیاتہ اللہ کی آیتیں، زادتہم تو وہ آیتیں زیادہ کر دیتی ہیں، ہم ان ایمان والوں کو ایمان میں، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور مومن کی پہچان الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں. اب کتنے لوگ کہتے ہیں جی نماز، بے نمازیوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو ہم نے ان کو روزی دی، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں. جب اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے تو ہم دوسروں کو کیسے کہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا یہی وہ لوگ ہیں المؤمنون جو ایمان والے، حقا بالکل سچے، یہ پکے سچے مومن ہیں. لہم درجات ان کے لیے بہت درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے. ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور عزت والی روزی ہے ان کے لیے. یہ غنیمت جو کہا اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، اور جس کو اللہ اور اس کو رسول دیں وہ اسی کو ملے گا. یہ بالکل صحیح اور برحق بات ہے. کس طرح؟ کما یہ بات اسی طرح برحق ہے جس طرح، کما جیسا کہ اخرجا نکالا تھا کا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ. آپ اپنے گھر سے نکلے تھے برحق، اور اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ابو جہل کے لشکر جرار سے جنگ ہوگی، مگر آپ کو اس وقت میں تیاری کا اللہ نے موقع نہیں دیا، اس میں اس کی مصلحت تھی. وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک جماعت من المؤمنین ایمان والوں میں سے، لَكَارِهُونَ اس کو ناپسند کر رہی تھی. کس کو؟ جب یہ پتا چلا کہ ایک لشکر جرار آ رہا ہے، اب اس کے ساتھ لڑنا ہے، تو ایک جماعت ناپسند کر رہی تھی کہ ہم تو کسی تیاری کے ساتھ نکلے ہی نہیں. 8 تلواریں ہم سب کے پاس تھیں، تلواریں اگر ہم چاہتے لا سکتے تھے. یجادلونک وہ جھگڑا کر رہے تھے کا آپ سے، فی الحق حق بات میں، بعد ما تبین اس کے بعد کہ واضح ہو چکی تھی بات، کانما یساقون گویا کہ وہ ہانکے جا رہے تھے، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اس حال میں کہ وہ موت کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. مگر جنگ کے بعد پتہ چلا کہ یہ نکلنا درست تھا، اور اسی میں اللہ کی حکمت تھی، اور اسی میں فائدے تھے. تو جس طرح وہ برحق تھا اور اسی میں فائدہ تھا اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی طرح یہ غنیمت کی تقسیم بھی برحق ہے، اگرچہ کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے اس کی حکمت. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اور یاد کرو اس منظر کو، یعیدو جب وعدہ کر رہا تھا، تم سے اللہ تعالیٰ، احدی الطائفتین 2 جماعتوں میں سے ایک کا. اس کا مطلب کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 2 میں سے ایک ضرور ملے گی. اور آپ نے صحابہ کے سامنے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہوگا کہ دیکھو اللہ وعدہ کر چکا ہے، یا تو ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ لگے گا اور یا ابو جہل کا لشکر ہاتھ لگے گا. انہا لکم کے 2 میں سے ایک جماعت ہوگی تمہارے لیے. وتودون اور اے صحابہ کرام تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکہ، ان کہ غیر ذات الشوکہ، ذات کے معنی والی میں کہہ چکا پہلے، شوکہ کے معنی کانٹا، کانٹے والی کے بغیر، کانٹے والی کے علاوہ دوسری جماعت تکون لکم ہو جائے تمہارے لیے. تم پسند کرتے تھے کہ بے کانٹے والی جماعت مل جائے، چونکہ ابو جہل کے ساتھ جو جماعت ہے وہ تو لشکر ہے، اور ابو سفیان کے ساتھ جو تھا بے شک مال کتنا تھا، 50,000 اشرفیوں کا مال کہا گیا، لیکن پہرے کے اوپر 40 نوجوان صرف، بعد نے 60 لکھا، اکثر نے 40.
تم یہ چاہتے تھے لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا. آج کیا چاہتا تھا؟ اس کی منشا یہی تھی کہ تم بغیر تیاری کے نکلو، بے سر و سامانی میں نکلو، نہ کسی کے پاس تلوار ہو، سب کے پاس تلواریں نہ ہوں، سب سامان نہ ہو، بغیر تیاری کے نکلو اور وہ یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ وہ سچ کو سچ کر دکھائے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے وعدوں کے ذریعے سے. تم نہتے ہاتھ نکلو، پھر اللہ تم کو غالب کرے، پھر سب کو پتا چلے یہ سچ ہے اس لیے غالب آیا. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کاٹ دے کافروں کی جڑوں کو. کافروں کی جڑیں کیسے کٹیں گی؟ کہ سارے عرب میں بلکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی حق پر نہیں تھی، اس لیے ہاری. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، پھر دوبارہ تاکید فرماتے ہیں تاکہ سچ کو سچ کر دے اللہ. وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل کر دکھائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کرتے ہیں اس بات کو. کس بات کو؟ توجہ، اس بات کو کہ ابو جہل جیسے جو مکار تھے، جو جانتے تھے کہ یہ دین سچا ہے مگر ماننا نہیں چاہتے تھے، وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے کہ نہیں ہمارا دین بھی سچا ہے. وہ لوگوں کو کہتے تھے ٹھیک ہے اگر یہ اچھا دین ہے لیکن ہمارا کوئی گھٹیا ہے، بیت اللہ کی خدمت تو ہم کر رہے ہیں نا، اگر ہم خدا کے نافرمان ہوتے تو وہ ہم کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے کیوں رکھتا. اس کنفیوژن کا اللہ دور کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو پتا چلے حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. ابھی آگے آ رہا ہے کہ ابو جہل نے مکہ سے نکلتے ہوئے کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی، اے خدا جو تیرا فرما بردار بندہ ہے آج اس کو غالب کر دے. جو اس نے کہا تھا اخیر الفئتین، دو جماعتوں میں سے جو زیادہ بہتر جماعت ہے تیری. اور پھر خود ہی کہتا تھا کہ میری پارٹی تو تجھے معلوم ہے یہ بہتر ہے اس لیے کہ یہی تیرے گھر کے متولی ہیں. فرمایا یہی تو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا تھا تاکہ پتہ چلے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اذ تستغیثون، یاد کرو اس منظر کو جب تم دعائیں کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. کب؟ جب وہاں پہنچے. کیونکہ اس کا منظر قرآن آگے دکھا رہا ہے، بدر کا تو میں بھی وہیں دکھاؤں گا، لیکن بہرحال بدر میں جب پہنچے اور یہ بے سر و سامانی کا عالم، اور ادھر دیکھا ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی 1000 فوج اور وہ بھی اپنے سے 3 گنا، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت ہے جہاں مسجد عریش ہے وہاں آپ کے لیے چھپر بنایا گیا اور آپ اس قدر دعا میں مصروف ہوئے کہ آپ کی کمبلی مبارک آپ کے کندھوں سے گر رہی تھی. کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں آپ دعا فرماتے تھے، اور یہاں تک کہ ابوبکر صدیق کو بھی آپ پر ترس آ رہا تھا اور وہ عرض کرتے تھے کہ آپ نے حد کر دی دعا مانگنے میں، اب بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. فاستجابا، تو دعا قبول کی، لکم، تمہارے لیے، تمہارے رب نے، اور اس نے تمہیں جواب دیا. کیا؟ فاستجابا، تو جواب دیا اس نے تم کو، یا دعا قبول کی اس نے تمہاری، انی، کہ میں ممدو، مدد کرنے والا ہوں، کم، تمہاری بھی، الف من الملائکتی، 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین، جو لگاتار آنے والے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا. لیکن بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر روک کر کے اصل بات چل رہی ہے. بیچ میں ایک بات بتائی، او فرشتے میں نے بھیجے، یہاں کا 1000، اور سورہ آل عمران کے شروع میں ہم پڑھ چکے 3000 اور پھر 5000، اور میں نے بتا دیا وہیں پر کہ شروع میں وعدہ تھا 1000 کا، اور پھر قرز بن جابر کے بارے میں جب مشہور ہوا کہ وہ ایک بڑی فوج لے کر کے ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے تو اللہ نے فرشتے بھیج دیے 3000. اور پھر جب یہ ہوا کہ نہیں سارا عرب ہی ٹوٹ پڑنے والا ہے تو وہ ٹوٹے بھی نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا یہ یک بارگی حملہ کریں گے تو پھر 5000 فرشتے آئیں گے. اللہ نے فرمایا میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے سے جو لگاتار آئیں گے. تو 1000 یا 3000 یا 5000، بہرحال فرشتے آئے تو فوراً بیچ میں روک کر بات فرمایا، فرشتے حاجت روا یا مشکل کشا نہیں ہے، اور فرشتوں کا کام مدد کرنا نہیں، نہ ان کے پاس طاقت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا تمہارا دل بڑھانے کا ایک نظام ہے، اور وہ اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں، مددگار اللہ ہے، مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے. وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں کی مدد کو، الا بشرا، مگر خوشخبری کا ذریعہ، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس کے ذریعے سے، قلوبکم، تمہارے دل. اشارہ ہے فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا،
ایک فرشتہ اٹھا کر کے قوم لوط کی بستی کو جب پٹخ سکتا ہے تو کیا وہ ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ لیکن آدمی کا مزاج ہے، طبیعت ہے کہ کثرت کو دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس لیے 1000 فرشتے، پھر 3000 فرشتے. ومن نصر، اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے. ان اللہ عزیز، بے شک اللہ غالب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، فرشتوں کا نہیں. حکیم، مگر حکمت والا، اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ فرشتوں کو بھیج کر تمہارا دل مطمئن کرے. تو کیا فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، وہ آئے ہی تھے خالی دل رکھنے کے لیے، انہوں نے حصہ نہیں لیا. لیکن آگے آ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا لیا، تاکہ عملی طور پر دیکھ کر اور زیادہ دل مطمئن ہو جائیں. اور تھوڑا تھوڑا کتنا لیا کہ کبھی تو نشانہ سیدھا کرنے کا کام لیا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی، ابھی میری تلوار تو ہوا میں تھی مگر دشمن کی گردن وہ ہو گئی. تو اس کا مطلب کہ کبھی کبھی ایسا بھی فرشتوں نے نظارہ دکھایا تاکہ اور دل مطمئن ہو جائے اور یقین ہو کہ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ. اور بعض حضرات نے تو دیکھے بھی، اذ یغشیکم الناس، کچھ کو دکھایا اللہ نے تاکہ وہ دوسروں کو بیان کریں تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. اذ، یاد کیجئے، یغشی، جب اڑا رہا تھا کم تمہارے اوپر، النعاسا، اونگ کو، کون؟ اللہ تعالی. امنتن، امن کے طور پر، منہ، اپنی طرف سے. جب جس رات پہنچے 16 رمضان کو، جمعرات کو صحابہ یہاں پہنچے تو رات کو اللہ نے ایسی نیند طاری کر دی کہ کوئی خوف اور غم ہی نہیں. ورنہ دشمن سامنے کھڑا تو نیند کس کو آتی ہے؟ بلکہ میدان جنگ میں بھی بار بار نیند آنے لگی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، علیکم تم پر، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی. یہ بھی ایک مسئلہ پیش آیا. کیا ہوا؟ دشمن اس میدان میں پہلے پہنچے تو جو سخت جگہ تھی، جو جنگ کے لیے مناسب تھی، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اسی میں کہتے ہیں کہ کچھ کنویں تھے، ان پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا. اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو وہ حصہ ملا جو دلدل قسم کا تھا، یا جس میں ریت بہت زیادہ تھی، جس میں پاؤں پھنستے تھے، اور اوپر سے پانی بالکل بھی نہیں. تو صحابہ پریشان ہوئے. اور حفیظ جلندری نے اس موقع پر بڑی منظر کشی کی ہے. وہ شاہنامہ اسلام پڑھیے. گویا کہ اس میدان نے رو کر اللہ سے کہا کہ تیرے حبیب تشریف لائے اور میرے پاس پیش کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے پانی پیش کیا، لیطہرا، تاکہ وہ پاک کرے تم کو بھی، اس کے ذریعے سے، ویذھبا، اور لے جائے اللہ تعالی عنکم تم سے، رجز الشیطان، شیطان کے گند کو. پاک کرے تم کو اور شیطان کے گند کو لے جائے. رجز کے معنی عذاب بھی اور گند بھی، دو باتیں. اور اسی طرح رجز کا لفظ ہے، وہ بھی عذاب کے معنی بھی اور گند کے معنی میں بھی. اور لے جائے تم سے شیطان کے گند کو. یہ گند کیا تھا؟ پاک کرے. رات کو پانی برسا، اتنا برسا ماشاءاللہ، اس کی وجہ سے صحابہ کرام نے پانی جمع کر کے بڑے بڑے حوض بنا لیے. تو ان حوضوں پر غسل کی ضرورت تھی تو غسل کیا، اور وضو کی ضرورت تھی تو وضو کیا. تو پاکی کا ذریعہ بنا یہ پانی. شیطان کا وسوسہ لے جائے اللہ تعالیٰ، شیطان کا گند. وہ کیا؟ شیطان کسی کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا. اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو کافروں کو اچھی جگہ ملتی اور تم کو خراب ملتی. تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تمہیں خراب جگہ ملی ہے. ایسے وسوسے خیالات آ رہے تھے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اس مدد کے ذریعے سے اللہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو. لفظی معنی گانٹھ لگا دے تمہارے دلوں کے اندر کہ دل نہ دہلیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پاؤں کو. پاؤں جمے، اللہ کی مدد کا یقین ہو جائے تو دل مضبوط ہو گیا تو پاؤں بھی مضبوط ہو گئے. اور دوسرے، اس ریت پر جب پانی پڑا تو اس کی مٹی مضبوط ہوگی تو پاؤں جم گئے. اس کے مقابلے میں جو کافروں کی طرف علاقہ تھا وہ چیکنی مٹی کا تھا، اس پر جب بارش پڑی تو پھر تو ان کی گاڑیاں بے ٹکٹ کے ہی چلنے لگ گئیں. اذ یوحی ربک، یاد کیجئے جب وحی کر رہا تھا ربک کا، آپ کا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی جانب، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. فثبتوا، تو جماؤ تم، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے. ایمان والوں کا دل بڑھاؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا کروں گا میں؟ سألقی، میری مدد ساتھ ہے، یعنی القی، ضرور میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈالوں گا؟ الرعب،
روب ڈالوں گا، ڈر ڈال دوں گا۔ حالانکہ وہ 1000 اور سارا سامان سب کچھ ہے، اور ان کو مسلمانوں کی تعداد کا بھی پتہ چلا تھوڑی ہے، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں ایسا روب ہوگا کہ وہ گھبرائیں گے۔ فَضْرِبُوا، تم مارو، تم فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر، وَضْرِبُوا، اور مارو تم منہم، ان کے کل بنان، ہر ایک جوڑ پر یا ہر ایک پوروے پر مارو، دونوں ترجمہ کیے گئے، انگلی کے پورووں کو پر مارو، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، تاکہ بھاگ نہ سکے، تلوار پکڑ نہ سکیں۔ فَضْرِبُوا، یہ کس کو حکم ملا؟ ایک طبقہ کہتا ہے یہ بھی فرشتوں کو حکم ملا، اور فرشتوں نے عملی طور پر کسی نہ کسی طور پر اس میں شرکت کی۔ ایک طبقہ کہتا ہے الرعبہ پر فرشتوں کی بات ختم ہوئی، اور یہاں سے آگے ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان والوں اب مارو تم ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے پورووں پر۔ لیکن وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، تو ان کے لیے کیوں حکم ہو رہا ہے کہ تم مارو ان کی گردنوں پر اور پورووں پر مارو؟ ہیں تو اللہ کے بندے، فرمایا ہیں تو بندے مگر ہیں بڑے گندے۔ ذالک بانہم، یہ سزا ان کو اس لیے ملی کہ انہوں نے شاقو، مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق، اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، جو مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ جو سزا ملی یہاں پر ابو جہل، عتبہ و شیبہ کو، یہ خالی یہی سزا نہیں ہے، یہ تو خالی چکھنے کے لیے۔ ذالکم، اور تم سے کہتا ہوں اے کافرو، اس سزا کو فذوقوہ، تم چکھ لو۔ تم سے کہتا ہوں، یہ ترجمہ ہوا کم کا۔ ذالکم، یہ سزا تم چکھو، وان للکافرین، اور یقین رکھو کہ کافروں کے لیے عذاب النار، جہنم کا عذاب ہے، اصل سزا تو وہاں ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایمان والو، تم ان کو سزا دینے کے لیے مستعد رہو، بردم رہو، میدان سے بھاگو مت۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفا، مٹھ بھیڑ میں، جب تمہاری ان کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہو جائے، زوردار جنگ شروع ہو جائے، ملاقات ہو جائے، فلا تولوہم الادبار، تو مت پھیرو تم ہم ان کی طرف الادبارہ، پیٹھ، پھر پیٹھ دکھا کر واپس مت مڑو۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے، وہ نیچے ایک سطر کے بعد آ رہا ہے، جو پیٹھ دکھا کر واپس مڑے گا کیا ہوگا؟ فقد باء، تو یقیناً وہ مستحق ہوگا، بغضب من اللہ کے غضب کا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ یہ سخت سزا ہوگی جو میدان جنگ سے بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان، ہر عبادت کو شروع کرنے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن خاص طور سے جنگ سے چھوڑ کر اگر بھاگے گا، وہ تو پوری فوج کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، دوسروں کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن یہ شروع میں تھا، اس کے بعد آگے حکم آ رہا ہے کہ اب اگر اتنی بڑی تعداد ہو جائے تم سے زیادہ، تو پھر تم کو پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس حکم سے پہلے دو چیزوں کو اس سے نکالا گیا، دو قسم کے لوگ اگر یہ واپس پیچھے ہٹیں گے، ان کو اجازت ہے۔ کون کون؟ آگے آ رہا دیکھو، وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو موڑے گا ان کی طرف پیٹھ کو، یومئذ، اس دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، تو اس کو وہ سزا ملے گی جو آگے آ رہا ہے، الا، مگر، متحرفن، وہ آدمی جو پینترا بدلنے والا ہو، لقتال، جنگ کے لیے، یعنی جنگی حکمت عملی کے طور پر کوئی آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ دوسری بات ہے، او متحیزن، یا وہ آدمی جو سمٹنے والا ہے، الی فئۃ، اپنی جماعت کے ساتھ، اکیلا رہ گیا ہے، وہ دوڑ کے اپنی جماعت سے ملنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مڑے گا، من یولیہم، جو ان کی طرف موڑے گا پیٹھ کو، فقد باء، تو یقیناً وہ مستحق ہو گیا، بغضب من اللہ کے غضب کا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ۔ اور ان کی طرف تم کو پیٹھ نہیں دکھانی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اتنے ہی کام کا مکلف بنایا گیا جتنا تم کر سکتے ہو، تمہارا کام ہے ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا، فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فلم تقتلوہم، تو تم نے قتل نہیں کیا ہم ان کو، ولکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، تم کو ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ اور تم کو کیوں ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان فرعونوں کو تمہارے ذریعے سے کیوں سزا دیتا ہے؟ وہ ایک سطر کے بعد آ رہا ہے، وما رمیتا، اور آپ نے نہیں پھینکا، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکا تھا،
کیا ہوا تھا؟ جب زوردار جنگ شروع ہو گئی تو آپ نے ریت کی ایک مٹھی اٹھا کر کے پھینکی، شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے، تو اللہ کے کرم سے وہ ریت کے ذرے ایک ایک آدمی کی آنکھ میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، مگر وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور گردنیں کٹواتے رہے۔ فرمایا وہ جو آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ سمجھو آپ نے نہیں پھینکی تو تھی آپ نے ظاہری طور پر، لیکن فرمایا ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی، اس میں طاقت اللہ نے ڈالی، اور آپ نے پھینکی ایک مٹھی اور 1000 لوگوں کی آنکھ میں وہ کافی ہو گئی، اللہ نے کافی کیا، 1000 تک پہنچا دیا۔ ولیبلی المؤمنین، تو یہ ایمان والوں کو کیوں استعمال کیا گیا؟ لیبلیا، تاکہ آزمائش میں ڈالے اللہ تعالیٰ المؤمنین، ایمان والوں کو، منہ اس کی ذریعے سے، بلاء حسنا، اچھی آزمائش میں۔ اور جب ان آزمائشوں سے ایمان والے گزریں گے تو پھر کیا ملے گا ان کو؟ اللہ کے ہاں درجے ملیں گے۔ اسی لیے اسی کا دوسرا ترجمہ بلاء حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو بلاء حسنا، اچھا انعام۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے، یہ اس کے کرم کے فیصلے ہیں اور یہ وہ چاہتا ہے، اس لیے تم کو لے کر آیا۔ ذالکم، یہ کام تو ہو گیا، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ بات بھی سنو کہ اللہ تعالیٰ موہن، کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو، وہ کتنی چالیں بنائیں، کیسی کیسی طریقے اختیار کر لیں، ترکیبیں لڑا لیں، لیکن جب مدد اللہ کی تمہارے ساتھ ہوگی تو ان کا کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوگا۔ اب وہ آگی ابو جہل کی دعا، ان تستفتحوا، اگر تم فتح طلب کرتے تھے، ایھا الکفار، اے مکہ کے کافرو، فقد جاءکم الفتح، تو فتح آ چکی ہے۔ اسی پر مفسرین نے وہ روایت نقل کی کہ نکلتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ جو جماعت تجھے زیادہ پسند ہے آج اس کو غلبہ دے دے، اللہ نے فرمایا غلبہ دے دیا، تمہیں پتہ چل گیا کون سی جماعت اللہ کو پسند ہے، اب اس سے سبق حاصل کرو اور تم بھی ایمان قبول کرو۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پلٹو گے، نعود، تو ہم بھی پلٹیں گے۔ ہم پلٹنے کا مطلب اگر پھر تم سوچو گے کہ پھر پلٹ کر آئیں گے تیاری کر کے تو ہم پھر ایمان والوں کی مدد کریں گے، پھر تم کو مار پڑے گی، تو تم سوچو نہیں ہم بڑی تعداد میں آ جائیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز کام نہیں آئے گی، عنکم، تم کو، فِئَتُکم، تمہاری جماعت، شیئن، کچھ بھی، وَلَوْ کَثُرَتْ، اگرچہ کتنی زیادہ بھی ہو جائے۔ تم آج 1000 آئے ہو، 10,000 لے کر آ جاؤ، اور لے کر آئے وہ غزوہ خندق کے موقع پر 10,000، اور بعد نے تو 25,000 لکھے ہیں کہ جو مقامی قبائل ان کے ساتھ ملے وہ 15,000 الگ تھے، اور یہ الگ سے 10,000 تھے، خالی کون کون سے؟ قریش کے اور یہود کے اور بنو غطفان اور بنو اسد والے۔ واللہ عالم، اگر 10 بھی ہوں لیکن اتنی بڑی تعداد لائیں گے تب بھی تم کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات بھی جانو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، یا یوں کیجیے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے تو جیتے گا وہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، آہا، ایمان والے ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہ جائیں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے، بس ہم تو جیتے ہی جیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ایمان والوں کچھ کام کیے تھے بدر والوں نے، جن کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے ان کی مدد ہوئی، اب تم بھی وہ کام کرتے رہو قیامت تک تو تمہاری مدد ہوتی رہے گی، لیکن اگر کمزوری آئی تو مدد بھی نہیں ہوگی۔ کیا کام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اطیعوا، بات مانو تم اللہ کی، اس کے حکموں کو مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کے حکموں کو مانو، ولا تولوا، اور مت واپس مڑو تم عنہ، ان سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی حکم دیں اور تم اس حکم کو بھول جاؤ اور منہ موڑ لو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اس حال میں کہ تم سن رہے ہوں، کوئی اللہ کے حبیب کا حکم سنے اور پھر منہ موڑ لیں، ایسا ایمان والے کے لیے ممکن نہیں۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ تم کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا سمعنا، جنہوں نے کہا تھا ہم نے سنا، وہم لا يسمعون، حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے، اور شاید اشارہ ہو یہودیوں کی طرف، کیونکہ غزوہ بدر تک تو منافق پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اگر بعد میں منافق ہوئے تو ان کی طرف بھی اشارہ ہے، ورنہ یہودیوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا، مگر دل سے نہیں مانا تھا، دل سے نہیں سنا تھا۔ ان شر الدواب بھی، اگر کوئی ایسا آدمی ہو جائے کہ کہے کہ میں نے مانا اور کہے کہ میں نے سنا مگر دل سے نہ مانے نہ سنے، تو وہ انسان، وہ ایمان والا کہاں رہا، وہ تو انسان بھی نہیں رہا۔ ان شر الدواب بھی، بے شک بدترین چوپائے، عند اللہ،
تو دابتن کی جمع مخلوق، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بدترین مخلوق. عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں الصم جو بہرے ہیں، البکم جو گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو عقل سے بھی کام نہیں لیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہی طبقہ کہ جو دل کے کانوں سے نہ سنتا ہے نہ مانتا ہے. ولو علم اللہ فیہم خیرا، اور اگر جانتا اللہ فیہم ان کے اندر خیرن کوئی نیکی، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دل سے سننا نہیں چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ ان کے دلوں میں سننے کی خواہش ہے لاسمعہم، تو اللہ ان کو سنا دیتا، وہ سن لیتے، لیکن ان کے دلوں میں تڑپ نہیں. اور اللہ کا ضابطہ وہ یہ ہے کہ ایمان اس کو ملتا ہے جس کو تڑپ ہو. ولو اسمعہم، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا دے ایسے ہی کہ ان کو سننے کی خواہش نہیں مگر اللہ ان کو سنا دے تو پھر سنیں گے نہیں. لتولوا، تو منہ موڑیں گے، وہم معرضون، اس حال میں کہ وہ ہیں اعراض کرنے والے، ان کا مزاج ہی منہ موڑنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنو، دوبارہ کہا جا رہا ہے او ایمان والو، غزوہ بدر سے سبق حاصل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانو، اس لیے کہ ان حکموں کو ماننے میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے. استجیبو، بات مانو، للہ اللہ کی، وللرسول اور رسول کی، اذا دعا جب وہ بلاتے ہیں، تم کو، لما اس چیز کی طرف، یحییکم جو تم کو زندگی عطا کرتی ہے. اس کی طرف بلا رہے ہیں اللہ کے حبیب، قرآن کی طرف بلا رہے ہیں. اور قرآن کیا کر رہا ہے؟ انسان کو اصل حقیقی زندگی عطا کرتا ہے. قرآن کے سوا جو جی رہا ہے وہ بھی مردہ ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں کی زندگی عطا کرے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء، کہ اللہ تعالیٰ یحول حائل ہو جاتا ہے، بین المرء آدمی کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان. ابھی کہا جا رہا ہے مان جو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقت آئے کہ تم ماننا چاہو مگر بیچ میں اللہ آ جائے اور پھر تم کو ماننے کی توفیق ہی نہ رہے. یہ بھی ہوتا ہے. کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن جب اللہ کی طرف سے محروم کر دیا جائے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو پھر اس کو توفیق نہیں ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، جب دل سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی توفیق دیتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور مومن کو گناہ کا خیال بھی آتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کے صدقے میں اللہ بیچ میں آ جاتا ہے. خیال تو اس کو آتا ہے مگر وہ گناہوں کی طرف جاتا نہیں ہے. یہ مطلب بیچ میں آنے کا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ ہی کی طرف تحشرون، تم کو جمع کیا جائے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کے حبیب کی نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب نافرمانیاں عام ہو جائیں گی پھر اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئے گا. جب عمومی عذاب آئے گا تو صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، اس کی لپیٹ میں سارے آ جائیں گے. واتقوا، اور ڈرو تم اور بچو تم، فتنتن اس آزمائش سے، کون سی؟ لا تصیبن جو نہیں پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور سے. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون، اور یاد کرو، اذ انتم جب تم تھے، قلیل تھوڑے سے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں. کہاں؟ جب تم مکہ میں تھے، پھر مدینہ میں بھی آئے تو تھوڑے سے تھے، گھبراتے رہتے تھے. تخافون ڈرتے تھے تم، ان یتخطف کہ اچک لیں گے، تم کو، الناس لوگ. فآوا تو ٹھکانہ دیا تم کو اللہ نے. وأیدا اور مضبوط کیا اس نے تم کو، بنصرہ اپنی خاص مدد کے ذریعے سے. ورزق اور عطا فرمایا اس نے تم کو، من الطیبات پاک چیزوں میں سے، پاک روزی عطا فرمائی اللہ نے تم کو. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ دو احکام دیے گئے الگ الگ، یعنی مضمون باندھ کر. یا ایھا الذین اطیعوا اللہ ایک، پھر دوبارہ یا ایھا الذین دوبارہ مخاطب بنا کر. اب تیسری بات، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، والرسول اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. ولا تخونوا لا چھپا ہوا ہے، اور مت خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو. اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قبول کریں مگر دین کے تقاضوں پر نہ چلیں. رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب کا کلمہ پڑھیں مگر ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں. آپس میں خیانت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خواہی نہ کریں اور امانت میں خیانت کریں. امانت کا مفہوم سورہ نساء میں گزرا کہ وسیع ہے، مت خیانت کرو. اور اس آیت کا جو پس منظر بتایا گیا اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خیانت کس کو کہا گیا.
کہا جاتا ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نہیں، یہ بلکہ یہ کافی بعد میں بنو قریظہ کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن مناسبت سے اس کو یہاں رکھا گیا۔ کب نازل ہوئی؟ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے بلایا تھا کہ وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم مشورہ کریں گے ان سے، چونکہ جنگ جاری تھی اور ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ وہ ان کے پاس گئے، لیکن یہودیوں نے بڑے مکر و فریب کے ساتھ اپنی بے چارگی کا ان کے سامنے اظہار کیا۔ تو ان سے پوچھا کہ اگر ہم نیچے اتریں اور حضور کو جج مان لیں تو ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گی۔ لیکن ایک دم احساس ہو گیا کہ یہ تو مجھ سے خیانت ہو گئی کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز ان کو کیوں بتا دیا۔ اس پر انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھا کہ جب تک اللہ توبہ نہیں قبول کرے گا، اپنے حبیب کو نہیں بتائے گا اور اللہ کے نبی مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے تو میں اس پلر کے ساتھ بندھا بندھا بھوکا اور پیاسا مر جاؤں گا۔ یہ عجیب طریقہ تھا توبہ کرنے کا۔ اللہ نے توبہ قبول فرمائی، حضور نے ان کو کھولا، لیکن وہ پلر ان کی یادگار بن گیا، آج تک موجود ہے استوان ابی لبابہ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ توبہ یوں کی جاتی ہے۔ تو وہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز بتایا، اس میں بھی وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے خیانت ہو گئی۔ وَعْلَمُوا، اور یہ خیانت کیوں ہوئی تھی ان سے؟ چونکہ ان کا مال اور ان کی اولاد یہودیوں کے محلے میں تھے، تو اس لیے فوراً فرمایا اور جان لو انما اموالکم، بے شک تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولادیں فتنۃ، آزمائش کا ذریعہ ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ تو اللہ نے ان فتنوں میں ہم کو ڈالا کیوں؟ فرمایا مال کے حق ادا کرو، اولاد کے بھی حق ادا کرو، مگر ان کی وجہ سے دین میں کمزور نہ ہو جاؤ۔ یہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر ایسا کرو گے عندہ اجر عظیم تو اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر ایمان والا ایمان پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ذوق سلیم عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے نیکی اور بدی کو وہ پہچان لے گا۔ جس طرح کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی، صرف اشارہ کیا مگر ایک دم پہچان گئے، بس ساری بات ختم کی اور سیدھے وہاں سے واپس آ گئے۔ اللہ اکبر، اس کو یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا، یجعل تو مقرر کرے گا وہ لکم تمہارے لیے فرقانا، ایک فرق کرنے والی چیز جو حق اور باطل میں فرق کرے گی، سچ اور جھوٹ میں فرق کرے گی، گناہ اور نیکی میں فرق کرے گی۔ تمہیں ایسا مزاج ہوگا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا یہ گناہ ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور مٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری سیئات کو، گناہوں کو، چھوٹے چھوٹوں کو مٹا ڈالے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخشش کرے گا تمہارے لیے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اوپر یاد دلایا تھا کہ ذرا مکہ کی زندگی کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، اللہ نے کتنا کرم فرمایا۔ اب ہجرت کے موقع کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کیجئے، یَمْکُرُ، جب تدبیریں کر رہے تھے اور خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، بِکَ، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا تدبیریں کر رہے تھے؟ لیثبتوک، تاکہ وہ آپ کو جما لیں، یعنی آپ کو قیدی بنا لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آخری فیصلہ ہوا دار الندوہ میں، تو کسی نے رائے دی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور کسی نے رائے دی کہ ملک بدر کر دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ قتل کیا جائے، اسی کی طرف اشارہ۔ او یقتلوک، یا وہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا وہ آپ کو نکال دیں اپنے ملک سے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہا تھا وہ آپ کو قتل کے لیے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا نا قتل کا، تو ابو جہل اپنے ساتھ، ابو جہل کے جیسے لوگوں کو لے کر کے، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لے کر کے، بعد نے کہا 10 12 13 16 17 تک آتا ہے، 17 لوگوں کو لے کر آپ کے گھر پر پہرا دے کر بیٹھ گیا، کس لیے کہ جیسے آپ باہر نکلیں گے یک بارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے، تو گھر کے اندر کیوں نہیں گھسے؟ تو آپ کہیے کہ ابھی انسان اتنا کمینہ نہیں ہوا تھا کہ رات کی اندھیری میں کسی کے گھر میں گھس جائیں اور بہو بیٹیوں کے سامنے ہی ہیں، بلکہ ان کی عزتوں پر سب کے سامنے حملہ کریں۔ ابھی ایسے نہیں تھے عرب، بے شک گنہگار تھے، بے شک مشرک تھے، کافر تھے، مگر کسی کے گھر میں رات کو نہیں داخل ہوتے تھے، باہر کھڑے رہے کہ باہر آئیں گے تو صبح حملہ کریں گے۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا تھا۔ ایک بات کو اس کے ساتھ ملا کر سمجھ لیتے ہیں
یہاں فرمایا وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. وہ تدبیر کر رہے تھے کس بات کی؟ آپ کو قتل کرنے کی. اللہ کیا تدبیر کر رہا تھا؟ آپ کو بچانے کی. تو پھر کس کی تدبیر غالب آئی؟ اللہ کی. اللہ نے آپ کو بچایا. بالکل یہی الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور وہاں بھی ہے خیر الماکرین. تو ہم مانیں کہ یہودیوں نے تدبیریں کی اور پھر ان کو سولی چڑھا دیا اور قتل بھی کر دیا، اور ان کے چہرے پر تھوکتے بھی رہے اور ان کو کانٹوں کا تاج بھی پہناتے رہے، مگر اللہ کی تدبیر غالب آ گئی. تو کیسے غالب آئی؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہودی ناکام ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے، قیامت سے پہلے ضرور آئیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب تلاوت کی جاتی تھی علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں، تو دیکھو وہ کیا مکہ میں ڈینگے مارتے تھے. قالوا، تو وہ کہتے تھے قد سمعنا، سن لیا جی ہم نے یقیناً، لو نشاء، اگر ہم چاہیں لقلنا، تو ہم بھی کہہ دیں مثل ھذا، اس کے جیسا. اگر ہم چاہیں اس کے جیسے 2-3 قرآن بنا لائیں، لیکن ہم بناتے نہیں ہیں. یہ کس نے ڈینگ ماری؟ کس نے کہا یہ؟ تو بعض کہتے ہیں نضر ابن حارث نے، اور بعض کہتے ہیں ابو جہل نے، اور بھی سب نے کہا. بناتے کیوں نہیں تھے؟ کہتے ہم بنانا نہیں چاہتے ہیں. کیوں نہیں چاہتے ہو جب قرآن چیلنج کر رہا ہے؟ کہتے تھے نہیں ہم چاہتے نہیں اس پنگے میں پڑنا. ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کے گھڑے ہوئے قصے. وَإِذْ قَالُوا، اور یاد کرو جب وہ کہہ رہے تھے اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ دین برحق ہے، ان اگر کان ھذا ہے یہ، هو الحق، یہی برحق ہے، من عندک، تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو برسا دے تو ہمارے اوپر حجارتن، پتھر، من السماء، آسمان سے، او یا ایتی، لے آ تو نہ ہمارے پاس، بعذاب علیم، دردناک عذاب. یہ کب کہا انہوں نے؟ اکثر حضرات نے کہا کہ یہ پچھلے دور میں وہ بار بار اس طرح کی دعائیں کرتے تھے. اور ایسا مکہ کے سردار کیوں کرتے تھے؟ لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہمیں اس دین کے جھوٹے ہونے پر پکا یقین ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اگر سچا ہے تو لاؤ نہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہے. اور بعض نے کہا کہ خاص طور سے غزوہ بدر پر نکلتے ہوئے یہ دعائیں کی تھی، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم بالکل حق پر ہیں. اسی لیے اللہ نے غزوہ بدر میں یہ حالات پیش کیے تاکہ ان سادہ لوہ انسانوں کے سامنے سے پردہ ہٹے اور وہ سمجھیں کہ یہ دین سچا ہے، جھوٹا نہیں. وما کان اللہ لیعذبہم، اب سوال پیدا ہوا یہ اتنے بڑے نافرمان اور خود کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر عذاب آئے، تو اللہ عذاب ان پر لاتا کیوں نہیں؟ جواب دیے 2 وجہ. وما کان اللہ، اور ہرگز اللہ ایسا نہیں، لیعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب دے دے، وانت فیہم، جبکہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں. ایک تو عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں. جب تک آپ مکہ میں رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب آپ مکہ سے نکل گئے پھر کیوں نہیں آیا؟ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا معذبہم کہ وہ ان کو سزا دے، وہ ہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. اس کا کیا مطلب؟ کہا گیا تھا کہ آپ نے تو ہجرت فرمائی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کچھ ایمان والے بےچارے دبے کچلے مکہ میں موجود تھے اور وہ غزوہ فتح مکہ تک باقی رہے. تو وہ چونکہ بخشش مانگ رہے تھے، تو اگر کچھ لوگ بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں تو پھر پورے شہر پر عمومی عذاب نہیں آتا ہے. اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کورونا کے لیے بھی کہ سارے ایمان والے مل کر اللہ سے دعائیں کریں، اللہ غیر ایمان والوں سے بھی عذاب کو ہٹا لیتا ہے. اور دوسری یہ تفسیر کی گئی کہ خود مکہ کے لوگ بھی بخشش کی دعا کرتے تھے. وہ کب کرتے تھے؟ کہا جب کعبہ کا طواف کرتے تھے تب کہتے تھے غفرانکا غفرانکا. لیکن کس سے بخشش کی دعا کرتے تھے؟ اخلاقی برائیوں سے، کیونکہ توحید اور شرک کو تو وہ مانتے ہی نہیں تھے. اخلاقی گناہ جو ان سے ہوئے تھے ان سے توبہ کرتے تھے. تو ہمارے غیر ایمان والے بھائی بھی اخلاقی برائیوں سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دے. وما لہم، اور ان کو کیا ہو گیا، اللہ یعذبہم، کہ وہ توبہ نہیں. وما لہم، اور کیا ہے ان کے لیے، ان کہ لا یعذب، عذاب نہ دے، ہم ان کو، اللہ تعالی. یعنی یہ تو 2 وجہ ہیں جس وجہ سے عذاب آتا نہیں، ورنہ انہوں نے تو عذاب کو لانے کے لیے پورے کام کر رکھے ہیں. کیا کر رکھے ہیں؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ یہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ یہ مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں. ان اولیاءه، نہیں ہے مسجد کے متولی، الا المتقون، مگر وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کہنے لگے کہ ہم متولی نہیں ہو سکتے مسجد کے متولی پرہیزگار ہوتے ہیں. تو اس پر ابو جہل اور اس کی پارٹی کہتی تھی ہم بھی بڑے پرہیزگار ہیں، ہم جھاڑو لگاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں. کہا کیا نمازیں ہیں تمہاری؟
وما کان صلاتهم، اور نہیں ہے ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس الا مکان، مگر سیٹی مارنا، وتصدیۃ، اور تالیاں بجانا۔ وہ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں مارتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اس کو سمجھتے تھے ہم عبادت کر رہے ہیں، اور مسلمان نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے وہ تمہاری نماز ہے، یہ ہماری نماز ہے، فرمایا سیٹیاں مارنا اور تالیاں مارنا یہ کوئی عبادت ہے؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ جو لوگ بچے کھچے چلے گئے تھے واپس مکہ، وہ کہنے لگے کہ بھائی مال دولت سب لٹا دو، اب بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے، اور میں لٹاتے رہو مال دولت، جتھے جمع کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں وہ لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، فرمایا وہ خرچ کریں گے، کرنے دو، ثم تکون علیہم حسرا، پھر یہ مال ان پر افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ کب؟ جب یہی مال خرچ کریں گے، ہتھیار خریدیں گے، جانور خریدیں گے، گھوڑے خریدیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا، ثم یغلبون، پھر وہ شکست کھا جائیں گے اور یہ مال کسی اور کے پاس چلا جائے گا تو پھر افسوس کریں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، الی جہنم یحشرون، ان کو تو جہنم میں جمع کیا جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کی سزا اصل سزا نہیں، اصل آخرت کی سزا ہے۔ اور کیوں جمع کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں؟ کہا اس لیے کہ دنیا میں تو سب لوگ ملے جلے تھے، اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو تو حق اور باطل، جھوٹ اور سچ، ظالم اور مظلوم کا فیصلہ کہاں ہوا؟ لیمیزا، تاکہ الگ کرے اللہ تعالیٰ الخبیثہ، گند کو، من الطیب، پاک سے، ویجعل الخبیثہ، اور کر دے اللہ تعالیٰ گند کو، بعضہ علی بعض، بعض کو بعض پر رکھے، جس طرح یہ سارا گند کا ڈھیر تھا، فیرکمہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر نیچے جمع کرے جمیعاً سب کو، فیجعلہ، پھر ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کو، فی جہنم، جہنم میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔